علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستانی قوم پر بالآخر پیٹرول کا بم گرنے والا ہے. اب اس بم کی شدت کیا ہوگی اس کا ذکر ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ حمزہ شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کو ایک بڑا دھچکا جس کی توقع تھی وہ یہ تھی کہ جو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے، جن کی تعداد 25 ہے، جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا 16 اپریل کو جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے. آج چیف الیکشن کمشنر نے ان کو، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 منحرف ارکان جنہوں نے حمزہ شہباز کے لیے ووٹ کیا تھا ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے. ڈی سیٹ سے مراد یہ ہے کہ اب وہ اپنی نشستوں سے محروم ہو جائیں گے. اب ان نشستوں پر بائی الیکشن ہوگا. اب اس کے بعد آبویسلی حمزہ شہباز شریف پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت پنجاب میں کوئی گورنر نہیں ہے، ان کو اعتماد کا ووٹ کہنے کے لیے کون کہے گا، یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کو کون کہے گا، یا کیا. اب قانونی اور آئینی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہاؤس ہے، اب ہاؤس کی جو کل جو تعداد ہے، اب وہ 25 ارکان اگر اس سے نکال لیں تو پہلے اگر 186 ممبروں کی تعداد آپ کو چاہیے تھی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، تو اب کتنی تعداد بنتی ہے. یہ ساری جو کیلکولیشنز ہوں گی اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ حمزہ شہباز شریف اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. آلریڈی ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے جس کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز شریف سے جواب بھی مانگا ہے، جس میں اس پیٹیشن میں حمزہ شہباز شریف کے الیکشن کو بطور وزیر اعلیٰ چیلنج کیا گیا تھا. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ ابھی تک پنجاب میں کابینہ نہیں ہے، صرف ایک وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کے ذریعے جو ہے پنجاب کی انتظامیہ کو چلایا جا رہا ہے، چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ یقیناً حمزہ شہباز شریف کے لیے ایک دھچکا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے فوری طور پر حمزہ شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ بدستور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک ان کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہا جاتا، یا اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں. اور دوبارہ الیکشن میں وہی ہوگا جو ہاؤس کے ممبرز کی تعداد ہوگی. اس کو رن اپ الیکشن کہتے ہیں کہ جو ہاؤس کے جو کل ممبرز کی تعداد جس وقت الیکشن ہوگا اس کی اکثریت جو پارٹی حاصل کرے گی یا جو امیدوار حاصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا. اور ایسی صورت میں بھی حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے امکانات بہت واضح ہیں. دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے جو مخالف امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی، وہ آلریڈی اسپیکر ہیں تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آلریڈی پیش کر دی گئی ہے. اگر اس تحریک عدم اعتماد پر بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو بھی چودھری پرویز الہی وہ الیکشن ہار سکتے ہیں. اس کے امکانات ضرور موجود ہیں، لیکن وہ چونکہ خفیہ رائے شماری ہوگی، ممکن ہے اس میں وہ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بھی بنا دیں. لیکن وہ بطور اسپیکر پھر بھی جس دن الیکشن ہوگا وزیر اعلیٰ کا تو اس دن وہ اس اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے. اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہی کریں گے، جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ ایک لمبی اور طویل قانونی جنگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے یہ پنجاب کے لیے بھی سود مند نہیں ہے. اس طرح کے غیر یقینی حالات جو ہیں اس سے پنجاب میں جو گورننس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں، حکومتیں چلانے کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یقیناً وہ متاثر تو ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے جو سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل دوحہ میں جو حکومت پاکستان کی جو وزارت خزانہ ہے اس کی ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ IMF سے ٹیکنیکل مذاکرات کر رہی ہے، جن کو ہم تکنیکی مذاکرات کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹیکنیکل ڈائیلاگ یا نیگوشیشنز. اب اس میں ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے
IMF کی یہ شرائط مان لی ہیں کہ جو پیٹرولیم پر اور جو بجلی کے نرخوں پر اور پیٹرولیم پروڈکٹس پر جو سبسڈی دی گئی تھی پچھلی حکومت کی جانب سے اس کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ پچھلی حکومت نے ہی یہ اگریمنٹ کیا تھا کہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹس پر جو ہے وہ سبسڈی نہ صرف ختم کرے گی بلکہ اس پر جو ٹیکسز ہیں ان میں اضافہ کرے گی، لیکن اچانک ان کو روک دیا گیا، اور جس وجہ سے IMF نے وہ جو قسط $1 ارب کی یا 98 کروڑ ڈالر کی جو پاکستان کو ادا کرنی تھی وہ روک لی گئی۔ اور نہ صرف اس سے یہ نقصان ہوا کہ IMF کی طرف سے وہ قسط نہیں ملی، بلکہ دیگر ممالک جو پاکستان کو امداد دینے پر تیار تھے انہوں نے بھی اپنی امداد روک لی کہ جب تک IMF گرین سگنل نہیں دیتا وہ ممالک بھی امداد نہیں دیں گے، جن میں سعودی عرب اور UAE شامل ہیں۔ اب اسے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو منڈے ہے، جو کمنگ جو منڈے ہے، یعنی اس کو سوموار والے دن، اس دن جو ہے اس سے پہلے حکومت پاکستان یہ اعلان کر سکتی ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے گا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اب کتنا اضافہ کیا جائے گا یہ معلوم نہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے IMF سے درخواست کی ہے کہ زیادہ اضافہ اس وقت پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے، عوام کے لیے سود مند نہیں ہے، اس لیے پاکستان کے ساتھ کچھ رعایت برتی جائے۔ رفتہ رفتہ جو معیشت بہتر ہوگی اس طرح پیٹرولیم پروڈکٹس میں بھی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو حقیقت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت حکومت مجبور ہے، جس طرح عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آگے سمندر ہے پیچھے عمران خان کھڑا ہے، یا آگے کھائی ہے پیچھے عمران خان کھڑا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک جانب حکومت کے عمران خان کی جو تحریک ہے اس کو حکومت کو اس کا سامنا ہے، دوسری جانب مہنگائی کا سیلاب ہے، تیسری طرف آپ دیکھیں تو ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے قائم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 21 مئی سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ چین کا دورہ کریں گے، سرکاری دورہ کریں گے۔ یہ بطور وزیر خارجہ ان کا چین کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے وہ امریکہ کا سرکاری دورہ کر چکے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ کافی مثبت تھا، کامیاب تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کتنا مثبت تھا، کتنا کامیاب تھا، لیکن جو چین کے دورے سے توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے چین کے ساتھ ایک دیرینہ تعلقات ہیں جو کہ تقریباً 5 دہائیوں پر محیط ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تک، آصف علی زرداری سے لے کر بلاول تک یہ تعلقات جو ہیں وہ دن بدن مضبوط ہوئے ہیں، اور پاکستان کو چین سے توقعات ہیں، چین کو بلاول بھٹو زرداری کے دورے سے توقعات ہیں۔ تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں، دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دورہ انتہائی کامیاب ہوگا، اور وہ منصوبے جو اس وقت رکے ہوئے ہیں سی پیک کے حوالے سے ظاہر ہے ان پر کام شروع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ چینی سرمایہ کاری کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مزید سرمایہ کاری کے معاہدوں کا یا کم از کم مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کریں گے۔ وقت بتائے گا یہ دورہ کس قدر کامیاب ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ دورہ چین نہ صرف انتہائی اہم ہے بلکہ یہ کامیاب بھی ہوگا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔